عافية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، اور بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم
نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، محترم المقام جناب جام محمد حیات صاحب مرحوم و مغفور دے، ایصال ثواب اور تعزیت دی خاطر تسوں سارے حضرات اور میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ سو سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی الحاج حضرت جام محمد حیات صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے، مالک لم یزل انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرماوے، اللہ تبارک و تعالی انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماوے، اور مالک لم یزل تو دعائے کہ اللہ اساں سارے مومن مسلمانہ دا خاتمہ بالخیر فرماوے تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ اچھی آمین تے آنکھو جم۔ جام صاحبان وقت دی پابندی نعت خواہ حضرات کو لو نہیں کرا سکے، کیونکہ انہاں حضرات دا یہ مزاج نہیں معلوم نہیں تے انہاں وہ پتہ نہیں بھی جیڑا بندہ ایک واری مائک نال چمبڑ ویندے وہ آدھے بس این دے نال میرا جیڑا ہے ہور کوئی مسئلہ نہیں۔ ملک دی نامور شخصیت، نشانی اسلاف حضرت علامہ مولانا عبد الغفار صاحب توسوی دامت برکاتہم العالیہ، وہ کچھ دیر دے بعد تسو حضرات کو مخاطب ہو سن۔ میں صرف اور صرف 15 منٹ دے اندر انسان دی حیثیت اور پوزیشن دے بارے تسا حضرات کو سامنے کہ مالک لم یزل نے انسان دا جڑا وجود بنائے یہ دو چیزاں نال مرکب ہے، ایک جسم تے بیا روح۔ تو توجہ میرے پاس فرمیز ہو، وڑے لوگوں نے پروگرام ہی میں ہوندن غریب شو دے کوئی ہوندن تا انہوں دا انتظام صحیح ہوندے، توجہ میرے پاس کرے سو۔ انسان دا وجود کتنے چیزاں نال مرکب ہے؟ دو چیزاں، ایک جسم بیا روح۔ جسم اللہ پاک نے
مٹی دے نال بنائے اور ایندیاں جتنیاں بھی ضروریات ہیں وہ ضروریات بھی اللہ پاک نے مٹی وچوں ہی پیدا فرمائے. تو قرآن پاک کہتے کہ انسانی جسم دا خالق بھی اللہ اور ایندیاں تمام ضروریات دا خالق بھی کون ہے؟ اللہ. جب وہ خالق ہے مالک ہے تہاڈیاں تے میریاں وہ ضروریات پوریاں کرنیاں وہ بھی ذمہ چاہتی ہیں کہنے اللہ نے. فرمایا میرا بندہ مٹی وچوں بنے مٹی دے وچوں میں تیرے جسم دیا تمام ضروریات کھاونے پیونے پاونے لباس جو شے ادویات تو بیمار ہونے انہاں تکلیفاں دیا دوریاں ہیں جیڑی شے تیری ضرورت دی ہے وہ میں ہی مٹی وچوں پیدا کر دیتی ہے اور ان کو پورا کرنا بھی میں اللہ دا کم میں وطولا تیرا ایک وقت مقرر کیتے نحن قدرنا بینکم الموت موت تیرے واسطے مقدر کر چھوڑیے جرلے تیرا وقت ختم ہونے وطولا ول کے واپس بھی تے کو ہوئی مٹی دے اندر ہی آوڑے. یہ جڑے دو چار لفظ میں آکھن میں آپو نہیں آکھ رہا اللہ دا قرآن پڑھو تے پتہ چل دے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. انسان نستے کو کھڑک دے ہوئے گارے دے وچوں مٹی دے وچوں پیدا کیتے بے مقام تے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ بے مقام تے فرمایا کہ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. انسان تے کو مٹی وچوں بنائے وطولا واپس ہی مٹی دے اندر گھن ویسا. اللہ بار بار مٹی دا تذکرہ بار بار مٹی دا ذکر. اللہ فرمے دے اے حضرت انسان تو علامہ صاحب مولانا صاحب خان صاحب جام صاحب چودھری صاحب ملک صاحب میں تے کو تیری حیثیت دسنا چاہنا تیری پوزیشن دسنا چاہنا کہ تو مٹی دی پیداوار ہے اور مٹی ہمیشہ جھکی ہوندی ہے مٹی ہمیشہ جھکی رہندی ہے
جب تک اے اپنی حیثیت دے اندر راوے یعنی جھکی راوے میں ایندہ مقام بڑھے نا ایندہ شان بڑھے نا ایندی عظمت بڑھے نا اللہ قرآن چاہتے والارض فرشناها فنعم الماہدون تو سنے کھوتے سہی میں ای زمین کو تارے واسطے بچھونا بڑا چھوڑے میں حال چلاؤ چیرو ای کو جناب پھاڑو ای دے اندر کارخانے قائم کرو ای دی عظمت ای دی شان جب تک مٹی جھکی راوے ای دا مقام ای کو دھرتی ماں آدھے آئے دھرتی اب ماں آدھے آئے اے حضرت انسان اگر اے مٹی اپنی حیثیت چھوڑ کے اتنا اٹھن لگے مثلا ادھاری آندھی ہے مٹی اتنا اٹھ دیئے کپڑیاں تے لگے تے مندے کھاندی پئی ہوندی ہے اکھاں دے اندر چلی ونجے تا اسا مندے تے گالی کڑنے آئے آئے مٹی کیا مصیبت ہے اکھیں پہ گئی ہیں کپڑیاں تے ڈھاوے چھڑکے دے ودے ہونے آئے یعنی جب تک اپنی حیثیت اجراوے اے بلند اے اچھی ہے ایدی عظمت تے مقام ہے لیکن جب اپنی حیثیت چھوڑے شان کھوبا دیئے مقام کھوبا دیئے اللہ فرمے دے حضرت انسان میں تے کو مٹی ویچو بڑھائی نہیں مٹی جھکیے جھکے پن کو پسند کریں دیئے تو بھی جھکا رہو جب تو جھکا ہو سے میں تے کو اچھا کرے سا جب تو جھکا تھی سے میں تیرا شان بلند کرے سا جب تو عاجزی اختیار کرے سے میں تے کو اتنا اچھا کرے سا میں تیرا مقام بلند کرے سا تیرا شان بلند کرے سا اگر تو اپنی حیثیت چھوڑ کے تے کبریائی دی چادر پاویں تکبر دی چادر پاویں گردن کو اکڑاویں گردن دے اندر سریا پاویں تے اللہ پاک فرمے دن اے انسان دیکھ گن میں بہت سارے گردنا اکڑاون والے یا انہاں دیا گردنا مروڑ دیتین یا تروڑ دیتین سمجھ آئیے کہیں گل تو مٹی دی پیداوار ونجنا بھی کتھا ہے مٹی دی اندر مٹی دی خصلتیں ہے کہ مٹی جھکی انسان تو مٹی دی پیداوار جب تک اپنے آپ کو جھکا رکھے سے تضرع اختیار کرے سے عاجزی اختیار کرے سے اللہ تے کو بلند کرے سی تے کو اچھا کرے سی اے تو سنے دے وے بزرگان دین دے نا ہن بزرگان دین دے مقام ہن دنیا تے ہن تاں بھی اچھے ہن جے قبریں چلے گئن تاں بھی انہاں دا نامہ آج تک قائم ہے یا کہ نہیں ہے بولو سے قائم جام محمد حیات صاحب اللہ انہاں دیا قبر دے اتے کروڑا رحمتہ فرماوے آمین آکو چاہ ہمیشہ میں انہاں کو ڈٹھا ہے کہ زندگی دے اندر ہر بندے نال خوش اخلاقی دے نال پیش آمنا عاجزی دے نال پیش آمنا ہر کہیں کو میرا بال میرا پتر میرا عزیز میرا پیارا غریب آوے ہا امیر آوے ہا بڑا آوے ہا چھوٹا آوے ہا انہاں دی خصلت فطرت دے اندر عاجزی ہے تضرع ہے اسے واسطے میں انہاں دی وفات تے بھی حاضر ہویا ہم تے آج بھی رہدا پیاں کہ اتنا دور دور تو لئیے تو مخلوقاں میاں والی تو مخلوقاں سن تو مخلوقاں اور اے جناب والا جھنگ تے پورا ضلع ہے بھی اپنا اتنے دور دور تمہیں کوئی چہرے نظر آ رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ انہاں دے نا کو اللہ نے دور تک پھیلایا بوجہ انہاں دی خصلت عاجزی دے بوجہ تضرع دے بوجہ انکساری دے اللہ دا قرآن آتا پہ جب تو عاجزی اختیار کرے سو اللہ فرمے دے تہاڈا نامہ میں آپ اونچا کرے سا تو وقت مختصر گال مختصر کہ انسانی وجود کتنی چیزاں نال مرکب دو چیزاں نال ایک جسم دوجی روح جسم مٹی چو بڑے واپس بھی کتھا بل بننے مٹی دے اندر
روح کتھوں آئی ہے؟ روح کیا چیز ہے؟ قرآن پاک دے اندر آندے کہ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوال کریں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، سوال کیتا ویندے تواڈے کولو آقا روح جڑی چیز ہے، روح جڑی شے دا نام ہے، مالک لم یزل وت خود آپ جواب فرمائیں اے میرے حبیب، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں کو آکھ لو کہ قل الروح من امر ربی، روح اللہ دا امر، اللہ دا حکم ہے، لیکن وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو کو علم بہت تھوڑا دیتا گئے، تو دا علم بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، کم علم ہی میں یہ روح اللہ نے بھیجی ہے، آسمانت آئیے، آسمانت آئیے، واپس لوٹ کے بھی آسمانت دی طرف ولونجنے، اللہ جسم تے مٹی وچ بنیا ہے، ہوں دیا ضروریات مٹی وچ حل تے اے روح جڑی ہے، اے جو آسمانت آئیے، اللہ فرمے دے ایدیاں بھی جڑیاں ضروریات ہیں، وہ بھی اساں آسمانات بھیجی ہیں۔ روح دیا ضروریات بھی کتنا ہوئے ہیں؟ بولو بھائی، آسمانات، لیکن ایسا کریں روح دی ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی۔ دوستو انہاں دو چیزوں وچوں اصل روح ہے، جسم تے فرع ہے، جیویں بدام ہوں دے اصل گلی مغز ہوں دے، چھلکا تے فرع ہوں دے، جلے گلی نکل ونجے چھلکے کو بھکا سٹے دے ہیں، ان دی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان دی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، ان ڈھانچے وچوں جلے روح نکل ویندے ان دی پوزیشن تے حیثیت یہ ہوندی ہے کہ ون کے مٹی دے گڑھے دے اندر سٹاں دے ہیں کہ نہیں سٹاں دے ہیں، مٹی دے گڑھے دے اندر سٹ کے آندے ہیں، لیکن سوچ ساری کریں این پاسے نہیں گئی کہ اصل شے جڑی روح ہے تے رب لم یزل نے بطور امانت، بطور اپنی امانت تہاڈے میرے اس وجود دے اندر بھیجی ہے، کدیں ایسا خیال نہیں کیتا کہ ان دی ضرورت کیا ہے، جی میں جسم کو رزق روزی دی ضرورت ہے، کھاون پیون دی ضرورت ہے، ان میں روح جڑا ہے ان دی بھی غذا ہے، ان کو بھی کھاون دی ضرورت ہے، پیون دی ضرورت ہے، جسم دی ضرورت گیہوں، آٹا، چاول، تیل، خوردنی اشیاء، دوائیاں، یہ ساریاں چیزاں ہیں، تے روح دی ضرورت جڑی ہے اللہ نے آسمانہ تو بھیجیے، او اللہ دا ذکر، اللہ دا قرآن، اللہ دا کلام، ان دے اندر دسے ہوئے احکام، اعلی اخلاق، اعلی معاشرت، اعلی معاش، دیانت، امانت، صداقت، یہ ساریاں چیزاں روح دیاں ضروریات ہیں۔ سب تو بڑی غذا روح دی اللہ دا ذکر ہے، اور اس ذکر وچوں سب تو بڑی شے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہے، لیکن اساں کہیں خیال نہیں کیتا کہ اس روح کو ہی دی غذا بھی دوں، اس روح دے متعلق سوچوں اے سارے کل کیا تقاضا کریں دیئے، سارے کل کیا منگ دیئے، ان دی غذا کیا ہے، ان کو بھی تکلیف ہو دیئے، یہ بھی بیمار ہو دیئے، ان دی دوا کیا ہے، کہیں ایسا خیال کیتے؟ بولو تو صحیح ہے، نہیں کیتا، سوچیا نہیں، اون ویلے پتہ چل دے جلے خرخرا آ لگ دے، اس ویلے پتہ چل دے
جلے سکرات آ لگ دیے اس ویلے پتہ چل دے جلے گھر والے کو ڈاکٹر آدن یہ تو کومے دے اندر چلے گئے کومے دے اندر چلے گئے کوما کیا ہے یعنی روح آ کے جسم تے نکلن دے درمیان اٹک گئی ہے لٹک گئی ہے تساں دے وے کومائیں پتہ نہیں چل رہا جلے سکرات لگ دیے خرخراہٹ دی آواز آن دیے العطش دی آواز آن دیے پیاس دی آواز آن دیے تساں دے وے خرخرا لگا پئے سکرات لگی پئیے ڈاکٹر کو سڑیں دے وے جواب دے ویندے حکیم کو سڑیں دے وے جواب دے ویندے طبیب کو سڑیں دے وے جواب دے ویندے او الغرض دنیا دے جو بھی معالجن وہ جواب دے ویندن آدن میاں ہن اللہ علی گلی ہی وے پیچھے اللہ علی گلی چون جلے ویت گھر گھنا دے وے آدھے وے ہن حافظ قرآن کو سڈو عالم قرآن کو سڈو مولوی صاحب کو سڈو آخری علاج یہ ہے کہ ہن سورہ یاسین دی تلاوت کرے میں ہے کہ نہیں تو روح لطیف شے ہے ہن وہ اپنی غذا منگدی پئی ہے کیا منگدی پئی ہے غذا منگدی پئی ہے غذا مانگ رہی ہے جنہوں نے روح کو دنیا تے غذا دیتی ہے اللہ دا قرآن دے اس روح دے استقبال واسطے تا خدا دے ملائکہ آئے کھڑن اللہ دے فرشتے ایویں گھیرا پا کے آئے کھڑن حدیث رسول عرض کر رہے ہیں دور کلو آ کے فرشتے ایویں ہولے ہولے نزدیک تھینن نیڑے آنن یکبار کی نزدیک نہیں آدھے متانے بندہ گھبرا ونجے پہلے ایویں سورج چندر ستاریاں دی طرح قمقمیاں دی طرح نظر آنن بت ہولے ہولے وہ متشکل تھی وینن انہاں دی شکلاں سامنے آمن لگ وینیاں پیچھے اے نیک روح انہاں فرشتیاں کو دہ دیے جب دہ دیے اندیاں اکھیں تاری بدھ وینیاں اکھیں یکدم اٹھائیں کھڑ وینیاں اسادیں اکھیں تاری بدھ گیاں لیکن اے دنیا دے اندر عالم اس دنیا دے اندر عالم ملکوت دی مخلوق کو دیکھ رہے ہونن فرشتیاں کو دیکھ رہے ہونن جڑے عام حالات وچ فرشتے مونڈیاں تے بھی بیٹھن تو کو میں نظر نہیں آندے لیکن اے مومن بندہ جلے ان دی روح پرواز کرن لگ دیے اللہ اپنے فرشتیاں کو بھیجیں دے اور اے فرشتیاں دی شکل کو دیکھ دے بندہ سمجھ آ رہے فرشتے استقبال تو آندن قرآن دے او آ کے آدن یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ اے روح مطمئنہ اے اطمینان والی روح اے سکون والی روح اے سکون والی روح کیا کرنے ارجعی الی ربک واللہ لوٹا اپنے رب دی طرف وہ رب نے تے کو بھیجیا ہے وہ رب تے کو واپس سڑے نہ پائے کیا کرے نہ پائے واپس سڑے نہ پائے فرشتے جڑے ہیں وہی کو بڑیاں تسلیاں دین اور فرشتے آ کے جنت دیاں نعمتاں دکھین جنت دے انعامات اے مومن مسلمان بندہ این دنیا دے اندر اتھائیں دے اکھیں تاری بدیاں ہوئیں حدیث رسول عرض ٹھکرے نا فرمایا اے دے پیچھے ان دی روح میلان کریں دیے حدیث پاک کی چاندے جسمی چوں ایویں نکل دیے جیویں مشک پانی دی بھری ہوئی ہوئے تے بارو دھاگے نال گنڈ دیتی پئیے جو ہی دھاگا کھولو غٹا غٹ پانی ایویں باہر نکل دے کہ ایک سیکنڈ وہ مشک خالی تھی ویندی ہے لیکن اللہ معاف فرماوے اگر کوئی گناہگار بندہ ہو دے وہ تو روح اٹکی پئیے اے جڑے اعوان و انصار ہیں نا اسرائیل دے ایک اصحاب یمین ایک اصحاب شمال نیکی والے اصحاب یمین گڑینن برے بندے واسطے اصحاب شمال آنن او پیچھے روح کو کڈھن شروع کرنن ایویں نہواں کلو چھکینن گٹیاں تے اٹک ویں دیے گٹیاں تو وقت چھکینن گوڑیاں تے اٹک ویں دیے گوڑیاں تو ناف تے اٹک ویں دیے حتیٰ کہ گلے دے اندر خرخراہٹ لگ دیے سکرات لگ دیے میرے آقا نے مثال لے کے فرمایا
جویں ککر دی ایک جھاڑی ہوئے اندے اتے کپاہ ولیٹ دیو ولا ان کپاہ کو علیحدہ کرو دھائیاں دھائیاں کر کے نکل دیئے فرمایا ایویں گناہگار تے بدکار دی روح دھائیاں دھائیاں کر کے نکلتی ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں یہ جسم اللہ نے دیتے روح ان دے اندر اللہ نے اپنی امانت دیتی ہے امانت واپس لوٹنی ہے واپس ونجنی ہے امین بندے دا کم ہوں دے کہ اس امانت کو دیانت داری دے نال واپس کرے اساں رب دی امانت کو گندہ کیتے بد دیانتی نال بد امانتی نال زنا نال برائیاں نال کم تول کے کم ناپ کے بد اخلاقیاں کر کے لڑائیاں جھگڑے کر کے زمین دے اتے فساد کر کے میرے دوستو میرے بزرگوں کوشش کرو کہ یہ ساریاں چیزاں ختم ہوئیں اور اللہ دے ہاں ان دی امانت ساڑے کولو دیانت داری دے نال پاک صاف تھی کے واپس لوٹے۔ تو میں ان الفاظ دے اتے اختتام کرے نا